نہیں، بالکل بھی نہیں اسد بھائی، آپ بھائی ہیں. آپ میڈیا پر کسی کی اصلاح کا یا کسی حوالے سے بھی جو آواز اٹھاتے ہیں اچھا لگتا ہے، لیکن عبادت بدعت اس کے اندر آپ کہیں کہ 17 صحابہ سے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ ہماری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے شب برات کے حوالے سے کہ اللہ ان کو آپ نے جو بھی اس میں باتیں کی، اچھا بولنے والا ہے، روزہ رکھنے والا ہے، فلاں فلاں کام، ہر چیز اچھی ہے. اس رات کو عبادت سمجھ کر نصف شعبان کوئی عبادت کر کے جاگنا اور اگلے دن روزہ رکھنا، قبرستان جانا، پٹاخے بجانا یا جو بھی ایسے عمل ہے، اس کا کسی صحیح حدیث میں ثبوت نہیں ملتا ہے. ایک ہوتا ہے فضیلت پر حدیث، اور فضیلت پر صحابہ کا عمل بھی ملتا ہوتا ہے اکثر اوقات، چلے نہیں بھی اگر ہے تو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بڑی بات ہمارے معاشرے میں علماء سنانے لگ جاتے ہیں، جس طرح آپ نے بھی بہت ساری باتیں کی، اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو جو بھی تعداد فگر مختلف لوگ بتاتے ہیں اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، روحوں کو اللہ تعالیٰ اس دن خوش کر دیتا ہے اور رزق لکھا جاتا ہے، بہت ساری ایسی باتیں، حالانکہ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. یہ عبادت کا معاملہ ہے. لوگ کہتے ہیں، میرے دوسرے بہن بھائی بھی جو پاکستانی یا کوئی بھی مسلمان ہے، وہ کہتے ہیں جی عبادت ہی تو ہے. یہی نظریہ ہوتا ہے نا کہ قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے، رولز کے علاوہ نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں آپ، عبادت بھی رولز کے علاوہ نہیں کر سکتے. آپ نے سب سے پہلے جا کر، یعنی مثال دے رہا ہوں، عمرہ کرتے ہیں نا، میں نے کیا، مجھے ایک مثال یاد ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے پہلے میں صفا مروہ کی صحیح کر لیتا ہوں پھر طواف کر لوں گا. کیوں؟ حالانکہ دونوں چیزیں ہیں، پہلے وہ کر لیں یا بعد میں وہ کر لیں، کیا عرض ہے؟ ہم کہتے ہیں یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور صحیح حدیث سے یہ طریقہ نہیں ملتا ہے. رولز از رولز، وہ اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے چھوٹے بڑے کے لیے. جس پر حدیث صحیح ثابت نہیں ہے، یہ موضوع روایت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو لوگ یہ بیان کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، میں اس کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں آپ کو، بعض ضعیف ہیں اور موضوع من گھڑت ہیں. تو میں آپ کو اصلاحاً کہہ رہا ہوں، رولز اور اللہ تعالیٰ کی باتیں اور اسلام کا حکم، اللہ کو ویسے منائے جیسا اللہ نے کہا ہے. اللہ کو اپنی مرضی کی عبادت سے اللہ کو نہ منائے. کوئی ادارہ آپ کو اپنے قانون سے، اپنے جو ان کے رولز ہیں وہاں سے نکل کر آپ کو اس ادارے سے جڑنے کی دعوت نہیں دے گا. ایک سکول ہے، ایک بچہ کہتا ہے دن کو گرمی ہوتی ہے میں رات کو جا کر سکول پڑھایا کروں گا، کون سا ٹیچر ہے، پرنسپل ہے جو ایکسیپٹ کرے گا؟ حالانکہ بات اس کی لاجیکل ہے، یعنی کہہ رہا ہے کہ میں دن میں گرمی ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، پسینہ آتا ہے، پریشانی ہے، رات کو کلاس ہونی چاہیے. لیکن کوئی ٹیچر اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، سکول کھولا ہی نہیں جاتا. ڈرنا چاہیے اس کام سے کہ بندہ ذہن میں سوچ کر بیٹھا کہ میں تو جنت کے لیے کر رہا ہوں، میرے رب نے تو مجھے معاف کر دیا ہونا ہے. قیامت کے دن بدعت بنانے کی وجہ سے اگر اللہ نے آپ کو جنت کے دروازے سے داخل نہ کیا، اگر میرے کسی آپ بھی بھائی ہیں، باقی بھی مسلمان ہیں، مجھے کوئی مسئلہ یا کسی کا کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے، قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہوں، یعنی ایک شخص کس نیت سے نیکی کرتا رہا ہے، این موقع پر اس کو ثواب ہی نہ ملے. کیونکہ دیکھیں عمل ہے، نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت ہونا چاہیے. اتنے بڑے اجر کی بات کی جاتی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا، اللہ کی قسم ان کا ہر عمل جو صحیح حدیث میں اور قرآن میں ہے ہمارے لیے وہ سر آنکھوں پر. لیکن جو چیز ثابت نہیں ہے وہ آپ، یعنی قرآن ہے نا، آپ رکوع میں نہیں پڑھ سکتے. نماز پڑھ رہے ہیں، ایک حرف کی 10 نہیں کیا ہے. اب ایک شخص کہے کہ نہیں رکوع میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، میں نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. اللہ کہتا نہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ دعا پڑھنی ہے. آپ آخری تشہد کے اندر دروشی پڑھیں، التحیات پڑھیں، آپ وہاں پر سورۃ بقرہ نہیں پڑھ سکتے. تو یہ میں کچھ چیزیں آپ کو اصلاحاً سمجھانا چاہ رہا ہوں، مجھے کوئی تعصب نہیں ہے، آپ بھائی ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں اصلاحاً بات کرنے کی. میرے جتنے مسلمان بہن بھائی ہیں، لوگ کہتے ہیں جی پھر اتنی باتیں ملتی ہیں، یہ اتنے لوگ کہہ دیتے ہیں، فلاں کہہ دیتے ہیں. بھائی مجھے کسی مولوی سے، کسی عالم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، صرف بات ثابت ہے تو ریفرنس صحیح حدیث کا بتا دیں. بلکہ میں نے تو مولانا طارق جمیل صاحب اور بھی بڑے ہیں ان کو سنا، وہ یہی کہہ رہے تھے جی ضعیف حدیث ہیں، چونکہ ضعیف آتی ہیں لوگوں میں رجحان بڑھ گیا ہے تو یہ بات پھر یہ کام چل پڑے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس عمل پر اللہ اور اللہ کے نبی کی مہر نہیں وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، قرآن میں اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرو، یعنی وہی بات مانو. اگر وہ نہیں ملتی صحیح تو فرمایا ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال برباد نہ کر بیٹھنا. اعمال ایک ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا، ایک اعمال برباد جس کو ہم عمل سمجھ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں اس پر اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول نہیں ہے، تو یہ اعمال بربادی کی طرف ہیں. یہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر چلنے، صحیح حدیث کو پڑھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. 15 شعبان کا روزہ رکھیں، اگر آپ ایام 20 سمجھ کے رکھ رہے ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ روزہ شب برات سے جوڑ کر رکھنا. جس نے رکھا ہے
وہ اللہ کو جواب دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا, صحابہ نے نہیں رکھا. اور وہ ضعیف حدیثوں کے پیچھے چل کے, یعنی ایک چیز ثابت نہیں ہے کسی صحیح حدیث میں. آج کل تو میڈیا بڑا آسان ہے, ہمارے عذر ختم ہے, کوئی ایکسکیوز قبول نہیں ہے کہ جی وہ تو بات بس سنی تھی, محلے میں سنا تھا. آپ سرچ کریں, موبائل ہے ہاتھ میں, انٹرنیٹ چل رہا ہے, آپ حدیثوں کی کتابیں کھول لیں. شیخ البانی نے, دیگر محدثین نے, سب نے ضعیف لکھا. جو روایت پیش کی جاتی ہے نا شب برات پر جامع ترمذی کے اندر, امام ترمذی نے اسے خود ضعیف کہا, ان کے استاد امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف کہا ہے. یہ جتنی باتیں ہیں ساری یہ صحیح ثابت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رمضان آ رہا ہے, ہمیں رمضان کے روزے رکھنے جو ثابت ہے. فتحت ابواب الجنہ, جنت کھلتی ہے, دروازے کھلتے ہیں اس کے. وغلقت ابواب النار, جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں رمضان میں. تو جو ثابت ہے وہ چاہے ہمارے لیے محرم کے روزے ہیں, ذی الحج کا روزہ ہے, یا دیگر عبادات, ہم وہ کریں گے جتنا ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس سے ثابت ہے. باقی سب کی محبت ہے, جو کریں وما علینا الا البلاغ المبین, ہمارا کام پہنچا دینا ہے محبت سے, اخلاق سے. جو نہیں مانتا وہ چاہے وہی بات ہے پھر دہرانے والی, جی نفل ہی تو پڑھ رہے ہیں, پڑھتے رہیں. اللہ نے آپ پہ بوجھ تھوڑی ڈالا ہے, آپ خود ڈال رہے ہیں, آپ نے خود سے دین بنا لیا. اللہ تعالیٰ تو ایک رکعت آپ کو خود سے نہیں پڑھ, رکعت تو بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو تسبیحات نہیں بدلنے دے سکتا. واش روم جانے کی دعا ہے, آپ کوئی اور پڑھ کر دروشی پڑھ کر جا کر دکھائیں, کہتے نہیں جی وہی پڑھنی. تو یہ عمل بھی خود سے کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.